صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی اردو کی پریپ کی کتاب سے ملاقات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں اگلا سبق ہمارے لیے کیا دیا گیا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ اردو کی پریپ کی کتاب کے اگلے سبق پر۔ جماعت کا کمرہ اور کھیل کے آداب۔ بچے کو ایتھکس سکھانے ہیں جو کلاس کے کمرے میں، جماعت کے کمرے میں اور کھیل کے میدان میں ہوں۔ اور یہاں پہ ہم نے بچے کو یہ بتانا ہے کہ اس نے اپنی سوشل زندگی یعنی گروہی زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے۔ تو جماعت کا کمرہ اور کھیل کے آداب۔ میں اپنی باری پر پڑھوں گی۔ ہم جماعت کو صاف رکھیں گے۔ ہم خاموش رہیں گے۔ ہم ان تین جو ہیں آداب ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ 1 بائی 1 ایک ایک کر کے اپنی باری کا انتظار کریں اور اپنی باری پہ پڑھیں۔ کلاس میں سارے میں کر کے شور نہ مچائیں۔ کلاس کے کمرے کو، جماعت کے کمرے کو صاف رکھنا ضروری ہے اور دوران پڑھائی خاموش رہ کے کام کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ویژول جو ایڈز ہیں، جو تصویری خاکے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی بتائی گئی ہیں۔ اس تصویر میں ہاتھ کھڑا کر کے بچی اپنی باری کا انتظار کر رہی ہے، یہاں پہ وہ کلاس کو صاف کر رہے ہیں، اور یہاں پہ تیسری تصویر کے اندر ہم خاموش رہیں گے میں کچھ بچے بات کر رہے ہیں اور پیچھے ایک بچہ بول رہا ہے اور وہ وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم ان کو آسانی سے سنیں گے۔ اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ جو اگلی تصویر ہے وہ کلاس کے اندر اور لائبریری کے اندر اور کہیں بھی گھر میں موجود ہیں آپ، چیزوں کو ترتیب سے رکھنے کا بتایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھیں گے۔ سب سے بڑی بات، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اور اس سے بھی بڑی بات کہ ہم مسکرا کر ملیں گے۔ یہ وہ اخلاقیات کے درس ہیں جو بچے کو کہیں بھی پوری زندگی میں اپنانے ہیں، اور یہیں سے وہ تیار ہو کے جائے گا، کلاس میں سے سیکھ کے جائے گا۔ اب کھیل کے آداب میں بھی بتایا گیا ہے کہ ہم کسی کو دھکا نہیں دیں گے، ہم اپنی باری کا انتظار کریں گے۔ کوئی چیز خریدتے وقت، اسکول کی جو کینٹین ہے یا کوئی بھی جگہ ہے، پارک میں کہیں بھی ہیں ہم، تو ہم نے قطار بنانی ہے، ہم مل جل کر کھیلیں گے۔ اساتذہ کے لیے ہدایات ہیں، بچوں کو سلام کریں، خوش آمدید کہیں، اور بچے بھی آپس میں سلام کریں۔ بچوں کو سلام کریں، خوش آمدید کہیں، اور بچے بھی آپس میں سلام کریں۔ بچوں سے پوچھیں کہ آج انہیں اسکول میں آ کر کیسا لگ رہا ہے۔ بچوں کو اپنا تعارف کروائیں اور ان سے بات چیت میں پہل کریں تاکہ ان کی جھجک دور ہو۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو اپنا کر، یہ وہ آداب ہیں جماعت کے کمرے کے اور کھیل کے میدان کے، جن کو اپنا کر کے کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اسکول سے ایک اچھا انسان بن کے نکل سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے لیے کیا دیا گیا ہے۔ ایک سبق ہے دوسروں کا خیال رکھنا۔ یہ سنانے کا سبق ہے، چھوٹے بچے ہیں لہٰذا ان کو سنا کر بتایا جاتا ہے۔ عید قریب تھی، زینب اور عمر بہت خوش تھے۔ وہ اپنے امی ابو کے ساتھ بازار گئے۔ زینب نے چوڑیاں اور عمر نے جوتے خریدے۔ وہ کیلے کھا رہے تھے کہ ایک معذور بچہ ان کے پاس آیا۔ عمر اسے دیکھ کر اداس ہوا گیا۔ اس کی امی نے اس بچے کو بھی عید کا تحفہ دیا، اور امی نے انہیں بتایا کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس سبق میں بھی دوسروں کا خیال رکھنے کے حوالے سے بات چیت ہے تاکہ بچے کی اخلاقی تربیت ہو سکے۔ اس سبق کے اندر ایک تصویری خاکہ دیا گیا ہے جس میں
بازار دکھایا گیا ہے اور والدین کے ساتھ عمر اور اس کی بہن زینب موجود ہیں. معذور بچے کا خاکہ بھی دکھایا گیا ہے جن کو وہ دیکھتے ہیں اور ان کی امی جو ہیں وہ انہیں عید کا تحفہ دلاتی ہیں. تو عید پہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. اساتذہ کے لیے ہدایات ہیں. بچوں کو درج بالا کہانی بلند آواز میں پڑھ کر سنائیں اور انہیں بتائیں کہ ہمیں معذوری کے شکار بچوں کے جذبات اور احساسات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. بچوں سے جماعت میں کہانی پر رول پلے کروائیں، یعنی ڈرامہ کروائیں. ایک بچہ زینب بن جائے، ایک عمر بن جائے، ایک امی بن جائے، ایک ابو بن جائے اور ایک معذور بچہ بن جائے اور کچھ دکاندار بن جائے. تو اس سے بچہ زیادہ اچھے سیکھے گا. بچوں کو بتائیں کہ کوئی بھی چیز لینے سے پہلے اجازت لینی چاہیے. بلا اجازت کسی کی چیز اٹھا لینا یہ غلط بات ہے. بچوں سے پوچھیں کہ وہ اپنی خوشی، غمی یا ناراضگی کا اظہار کیسا کرتے ہیں اور اس کا عملی مظاہرہ کریں. یہاں سے بچوں کی جو تجزیاتی قوت ہے ذہنی وہ بڑھے گی اور انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے احساسات کا اظہار خوشی میں، غم میں اور ناراضگی میں کیسے کرنا ہے. بچوں کو بتائیں کہ ساتھیوں کے تعاون اور ہمدردانہ خیال رکھنے والے رویے میں مشغول ہوں اور دوسروں کو مثبت جواب دیں. یہ بہت ضروری چیز ہے زندگی میں بچوں کے لیے کہ وہ اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی ہمدردانہ خیال رکھتے ہوئے مثبت انداز میں جواب دیں. بچوں کی تربیت کریں کہ مختلف صلاحیتوں کے حاصل اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. گویا ہم آہنگی کا سبق دیا گیا ہے کہ زبان، رنگ، نسل، کسی بھی چیز پر بچوں کو اختلاف نہیں کرنا بلکہ ان کی جو خوبیاں ہیں ان کو اجاگر کر کے اساتذہ کرام نے ان کو بتانا ہے کہ وہ دوسروں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. آج کا سبق اتنا ہی تھا. اللہ حافظ.